شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عورت کے معاملے میں پدری سماج کے جبر کو بھلا کر ہمیشہ سے اپنی پگڑی عورت کے دائیں بائیں تلاش کی جاتی رہی ہے۔ یہ عام طور پر اس معاشرے کا المیہ ہے۔ معاشرے میں بیٹی کو برابر کا انسان کم لیکن اسے اپنی عزت زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ عزت اس بیٹی کو کبھی عزت کی زندگی نہیں دلا سکی۔ 2 وقت کی روٹی تو خیر مل ہی جاتی ہے، لیکن اپنی عزت کو مالکیت کے حقوق سے دستبرداری سمیت خود کفالیت کی زیادہ مخالفت اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ پدری معاشرے میں کچھ آزاد خیال لوگ بھی منافقانہ رویہ رکھتے ہیں جو عورت کی آزادی پر یقین زیادہ اور خود کفالت پر کم رکھتے ہیں۔ ان سب وجوہ میں زیادہ مسائل بیٹی پڑھانے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ باپ بامشکل بیٹی کو اسکول یونیورسٹی بھیجتا ہے تو اس کے پیچھے پورا محلہ یا گاؤں لگ جاتا ہے۔ 500-600 لڑکیوں میں سے کوئی 1 یا 2 گھر سے بھاگ جانے والی، ہراسمنٹ کا نشانہ بننے والی یا تعلیمی میدان میں ناکام ہونے والی لڑکی کی مثال دے کر لڑکیوں کی تعلیم کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو سینکڑوں سماجی ظلم و جبر کی روایتوں کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، جو صدیوں سے عورت کی معاشی استحصال سے لے کر اسے کئی طرح کی اذیتوں میں مبتلا کر رکھتا ہے، یہ اذیت بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے۔ ایسے سماج میں بیٹی کو پڑھانے والے باپ کو ہر دوسرے فرد سے فقرہ سننے کو ملتا ہے، پڑھانا مت بیٹی بھاگ جائے گی۔ وہ لوگ جو نوجوان بیٹیاں کنیز بنا کر دربار پر پیروں کے پاس چھوڑ آتے ہیں، بیٹی کی زندگی کا فیصلہ لکھ کر اسے سزائے مرگ کی طرح سنا دیتے ہیں، بیٹیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، بیٹیاں کالی قرار دے کر قتل کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو رشتے جوڑنے کی خاطر استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی خوش نودی کے لیے ان کو بیٹیاں دیتے ہیں، کم سن بیٹیاں بڑی عمر والوں سے بیاہ کر ان کے ریپ کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، مالکیت میں حصے نہ دینے کے لیے کاغذوں میں انہیں مردہ تک لکھوا دیتے ہیں، گھر میں قیدی بنا کر غلام بنا کر رکھتے ہیں، گھر میں قید عورتوں کو کسی چیز کی پسند کا حق نہیں دیتے، اپنی بیٹی اب نارمل رشتہ داروں کو بیاہ دیتے ہیں، خود قتل زنا جرم کر کے بیٹی کا رشتہ ونی میں دیکھ کر اسے پوری زندگی کی قید و مشقت کی سزا سنا دیتے ہیں، جو بچیوں کو 2 کوڑیوں کے لیے ترسا ترسی کر مار دیتے ہیں، جو بچیوں کو مجمع میں کوڑے مارتے ہیں، جو بچیوں کو مجمع میں سنگسار کرتے ہیں، جو جھوٹے الزام لگا کر رسوا کرتے ہیں، جن کو غیرت بچیوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، جن کو کبھی خود پر تو غیرت نہیں آتی لیکن پوری زندگی ان کی غیرت بچیوں کے گرد گھومتی رہتی ہے، جو راہ چلتی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر مار دیتے ہیں، اور وہ جن کی بیٹیاں گھر میں جوبن گزار دیتی ہیں، وہ جن کی بیٹیاں مالکیت اور حیثیت کے جھگڑوں میں حسرتوں کو مار دیتی ہیں، وہ جن کے توسط سے بازار حسن بنا، وہ جن سے 4 سال کی زینت تک محفوظ نہیں، وہ جن کی ہوس کی وجہ سے خواجہ سرا کو ایک عزت دار زندگی نہ مل سکی، وہ جن کی وجہ سے چکلوں میں شمع جلا کرتی ہے، وہ جن کی وجہ سے قبہ خاتون میں رقص چلتا ہے، وہ اکثر جو بھوکی بھکارن کو چھاتیوں میں گھور کر اللہ کے نام پر 2 روپے دیتے ہیں، وہ جو دھرم رکھتے ہیں رحم نہیں رکھتے، وہ جو داڑھی رکھتے ہیں بھرم نہیں رکھتے، وہ جو پگڑی رکھتے ہیں شرم نہیں رکھتے، وہ جو خنزیر نہیں کھاتے حق کھا جاتے ہیں، ہاں وہی جو مونچھوں کو تاو دے کر خواجہ سرا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عورت دشمن رسم ہے جسے کئی عورتیں کاری قرار دے کر قتل کی جا چکی ہے۔ بیٹی کو تعلیم دینے والے باپ کے دائیں بائیں ٹٹراتے بیٹی کو مت پڑھانا بھاگ جائے گی، اگر 10 سال کی بچی کی 50 سالہ سے شادی رچائی جائے اس سے تو اچھا ہوگا کہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے۔ بھاگ کر کہاں جائے گی؟ وہ اپنے مستقبل کے جستجو میں بھاگ بھاگ کر تھک جائے گی، تب جا کر وہ کہیں منزل پائے گی، اگر ایک دن آئے گا وہ باپ کا بوجھ اٹھائے گی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں جاتے جاتے ہمارے YouTube چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔